السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم ہیں جامع مسجد کے اندر۔ آج ماشاءاللہ سے جمعہ کا دن ہے اور یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے، لوگوں کا بہت زیادہ بھیڑ ہے۔ ابھی صبح کا وقت ہے، تو دیکھیے ہم آپ کو آج دکھائیں گے لائیو امام بخاری صاحب جو آج امت مسلمہ بھارت کے مسلمان کو خطاب کریں گے، خطبہ دیں گے، تو آپ بہت غور سے سنیے گا۔ ہم بہت جلد آپ کو امام بخاری صاحب کے خطاب سے روبرو کرائیں گے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت رشک ہے آج۔ سنیے امام بخاری کا خطبہ۔ اور آزمائش سے بھرے دور سے گزر رہے ہیں۔ ملک ایسے لمحات سے گزر رہا ہے جس میں ہر طبقے کے لوگ ذہنی الجھن میں مبتلا ہیں۔ ہزاروں سال سے گنگا جمنی تہذیب کے اس آئینہ دار ہندوستان کا دامن اس قدر وسیع رہا ہے کہ ہر مذہب و ملت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ایک ایسا ملک جس کی شناخت تمام مذاہب، تہذیبوں، زبانوں، رنگ و نسل کا مساوی احترام ہے۔ آج اس پر آنچ آئی ہوئی ہے۔ یہ ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں، یہ وطن عزیز کی عزت، بقا اور سلامتی کا سوال ہے۔ بلکہ یہ تمام عقائد، مذاہب، تہذیب و تمدن کا مشترکہ عالمی مرکز اور گہوارہ ہے۔ اس چمن میں سب ایک دوسرے سے کئی مدوں میں بنیادی اختلافات کے باوجود سب ایک اکائی کی طرح صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ اقلیت کی، مسلمانوں کی ہر چیز جرم بن گئی اور اکثریت کا غلط بھی صحیح ہو گیا۔ بزرگوں اور نوجوانوں، مسلمانان ہند اس ملک کی تنہا سب سے بڑی وحدت ہے، اور تمام دنیا میں کسی ایک ملک میں بھی سب سے زیادہ بڑی آبادی ہے۔ تقسیم ہند کے باوجود بھی نفرت اور نفرت کا بازار آج گرم ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اور ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ ماضی میں بھیانک فسادات ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، نماز پڑھتے ہوئے نہتی مسلمانوں پر گولیاں چلائی گئیں، لا تعداد مسلمانوں کو زندہ زمین میں دفن کر کے اس پر ٹریکٹر چلا کر گوبھی اگا دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا میرٹھ میں ٹرک میں بھر کر مسلمانوں کو ندی کے کنارے لے جایا گیا اور ان کے سینوں پر گولیاں مار کر ان کو ندیوں میں بہا دیا گیا۔ ہزاروں سکھوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں معصوم جانیں تقسیم وطن کی ذمہ دار ہوئی، مگر اس وقت بھی نفرت کا زہر ملک میں نہیں پھیلا۔ ایک وقتی طور سے حالات خراب ہوئے، لیکن اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو آج نفرت ہے
وہ نفرت اس وقت اتنی نہیں پھیلی تھی۔ آسام میں نیلی کا بھیانک فساد آپ کو یاد ہوگا۔ نیلی کے مقام پر 16 گاؤں سے مسلمان کھدیڑ دیے گئے تھے۔ 3000 سے زائد مسلمانوں کا یک طرفہ قتل ہوا۔ مگر آج آسام میں جس طرح سے نفرت آج پھیلائی جا رہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کمیشن بنائے گئے، لبران کمیشن بنا، گوپال کمیشن بنا، شری کرشنا کمیشن بنا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف کمیٹیاں بنی، مختلف کمیشن بنے۔ مسلمانوں کو ڈرا ڈرا کر ووٹ حاصل کیے گئے، اقتدار حاصل کیا، لیکن ناانصافی، محرومی اس ملک میں مسلمانوں کے مقدر بنا دیے گئے۔ آزادی کے بعد وہ تمام تحفظات جو اس ملک میں مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھے، وہ نہیں ملے۔ ان تحفظات سے ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو اس ملک میں محروم رکھا گیا۔ اس ملک کے مسلمانوں کا ہمارا کیا گناہ ہے کہ مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی داڑھیوں کو نوچا جاتا ہے، ٹرین میں سفر کے دوران مسلمانوں کو پولیس کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، توہین رسالت ہو رہا ہے، وقف ترمیمی بل کے ذریعے مسلمانوں کو پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، دھرم سنسد کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کرنے کی اس ملک پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، قبرستانوں، مزارات اور خانقاہوں کی بے حرمتی، ہجومی تشدد، مسلمانوں کو پکڑا اور اس کے بعد چاقوؤں سے گود دیا گیا اور گودا جا رہا ہے۔ ذرا سا احتجاج ہوا، ذرا سا احتجاج کیا گیا، عدالتی حکم کے بغیر شہروں شہروں بلڈوزروں سے ان کے مکانات کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ برسر اقتدار جماعت کا مسلم نمائندگی سے مکمل خالی رہنا، یہ بھی ستم ظریفی، بے جا زبان درازی کر کے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بنگال میں اگر ایک ہندو بیٹی کا ریپ ہوتا ہے تو پورا ملک سڑکوں پر آ جاتا ہے، آوازیں اٹھتی ہیں، اور وہی ظلم جب اتراکھنڈ میں ایک مسلم بیٹی پر ہو تو ہر سو خاموشی چھا جاتی ہے۔ میں آج اس ہندوستان کو تلاش کر رہا ہوں جس کا خواب ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے ماضی میں دیکھا تھا۔ وقف پر بھی لایا،
وقف شریعت کا حصہ ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے مکانات وقف کیے، کسی نے وقف اللہ کیا، اللہ کے نام پر وقف کیا، کسی نے یتیموں کے لیے وقف کیا، کسی نے کسی ادارے کے لیے وقف کیا۔ اس کو محفوظ رکھنا، ان دستاویزات کو محفوظ رکھنا، یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے، نہ تھا۔ یہ کام اوقاف کا تھا، وقف کا تھا، کہ ان تمام دستاویزات کو محفوظ رکھتے اور ان جائیدادوں کو محفوظ رکھتے جو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس ملک میں وقف کی اور وقف کے سپرد کی۔ آج اس کی سزا ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں مل رہی ہے؟ وقف ترمیمی بل لا کر مختلف ریاستوں میں، مختلف اسٹیٹ میں جو اوقاف ہیں وہ مسلمانوں نے نہیں بنائے، وہ اسٹیٹ گورنمنٹس نے بنائے۔ اور ان لوگوں کو اوقاف میں لایا گیا جو ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے اور جو چاہتے تھے کہ ہمیں ایم ایل اے بنا دیں، ہمیں ایم پی بنا دیں، ہمیں فلاں چیئرمین بنا دیں۔ ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ ہم تمہیں وقف میں لے آئیں، اور ان لوگوں کو حکومت نے اوقاف میں بھیجا، مسلمانوں نے نہیں بھیجا، اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھیجا، جو بدعنوان تھے، جنہوں نے جائیدادوں کے دستاویزات کو بیچا، ختم کیا اور خفیہ طور پر ان جائیدادوں کے سودے کیے۔ تو اس کا ذمہ دار عام مسلمان نہیں ہے، ملک کا مسلمان نہیں ہے، اس کی ذمہ دار ماضی کی اسٹیٹ گورنمنٹ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ایسے لوگوں کو اوقاف پہ لائے جو بدعنوان تھے۔ آج آپ نے جن جائیدادوں کو وقف کیا ہے ان کے دستاویزات اگر آپ وقف میں جا کر تلاش کریں گے تو دستاویزات نہیں ملیں گے۔ کسی ایک کا مل جائے، ایک دو کے مل جائے، لیکن اس مجموعی طور پر نہیں ملیں گے۔ کس نے غائب کیے؟ عام مسلمانوں نے نہیں، وہ جو وقت پر قابض تھے اور جنہوں نے اوقاف پہ ان لوگوں کو بٹھایا۔ آپ جائیے، مساجد، سینکڑوں مساجد ہیں ہندوستان بھر میں جو اوقاف کے ماتحت، لیکن یا تو خنزیر کے گوشت کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، یا لوگ رہ رہے ہیں، مکانات بنے ہوئے ہیں، وقف کی زمینوں کو بیچا گیا۔ لیکن کیا کس نے؟ جو وقف میں تھے اور رہے۔ میں زیادہ دور نہیں جاتا، رنگ روڈ پر، دہلی میں رنگ روڈ پر پرانا قبرستان، اس کے برابر ملینیم پارک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کی کئی بیگھہ زمین سابقہ بورڈوں نے دوسروں کے حوالے کر دی۔ آج اس پارک میں عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان دیکھتا ہے اور روتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن جائیدادوں کو وقف کیا تھا، آج وقف نے ان حالات کو بیچ کر تباہ و برباد کر دیا۔ تو ضرورت ہے، اس ترمیمی بل کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو اوقاف میں وقف میں لایا جائے جو صاحب ثروت ہو، جو وقف کی اصلاح چاہتے ہیں، جہاں ڈاکومنٹس محفوظ رہیں، وقف جائیدادیں محفوظ رہیں۔ لیکن یکسر بورڈ میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دینا جس سے مسلمانوں میں غم و غصہ پیدا ہو، تشویش ہو، یہ مناسب نہیں۔ بورڈ بنائیے، اچھے لوگوں کو لے کر آئیے،
میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. امتیاز احمد خان IAS تھے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جوائنٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے. وہ دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین بھی تھے. 7 سال بورڈ کے چیئرمین رہے. انہوں نے مجھ سے بیچ بیچ میں کہا کہ میں بورڈ میں نہیں رہنا چاہتا, میں خود بدنام ہو جاؤں گا, میں چاہتا ہوں کسی اور کے سپرد ہو. میں ان کو روکتا تھا کہ آپ کے بعد تو بالکل تباہ ہو جائے گا دہلی وقف بورڈ. کچھ سال تک روکے رہا. 7 سال جب ہو گئے انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں رکوں گا, اب کوئی گنجائش نہیں ہے, مجھ کو چلانے نہیں دیا جاتا, دستاویزات غائب ہیں, زمینوں کو بیچا جا رہا ہے, میں اب اس سے سبکدوش ہو رہا ہوں. آخرکار وہ الگ ہو گئے. ایک IAS آفیسر جس کے سینے میں درد تھا کہ میں اوقاف میں کچھ کر کے جاؤں, وہ نہیں کر پایا. تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اوقاف میں لے کر آئے جو اس کا بھلا چاہتے ہیں, جو اس کو سنوار سکیں, جو اس کو چلا سکیں, بدعنوانی سے بچا سکیں, دستاویزات بچ سکیں. ایسا بورڈ حکومت کو بنانا چاہیے, نہ کہ ایسا بل کہ جو مسلمانوں کے اوپر تھوپا جائے. اس کو مسلمان, میں سمجھتا ہوں, برداشت نہیں کرے گا. عزیزان محترم, میں نے ان تمام حالات کا ذکر پورے ملک اور مہذب معاشرے کو دعوت فکر دینے کے لیے کیا ہے. میری تشویش کا پس منظر ہندو مسلم تقسیم یا تعصب نہیں ہے. مجھے اپنا ملک آج اندھیروں کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ قومی یا مذہبی فریضہ تھا کہ میں اپنی اس روایتی ذمہ داری کو نبھاؤں جو اس جامع مسجد کی روشن تاریخ ہے. آج مجھے کسی کو بے جا نفرت میں مبتلا کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ سب میں ایک احساس ذمہ داری اور احساس احتساب کرنا مقصود ہے. جذبات کو بھڑکانا قیادت کا کام نہیں, اس کا کام مسائل سے آگاہ کرنا ہے, بر وقت متنبع کرنا ہے, اور مسائل کے حل کی زمین پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. آخر میں آپ سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ آزمائش اور امتحان انبیاء کی سنت ہے. جو اس دور میں مستعد رہا تو نصرت اور فتح انشاءاللہ اس کا مقدر بنے. آج حالات یہ ہیں کہ کوئی رو کر دل بہلا رہا ہے اور کوئی ہنس کر اپنا درد چھپا رہا ہے. لیکن زندگی تو اپنے ہی طریقے چلا کرتی ہے. اوروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں. آج ہمیں حکمت, خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے. خدا آپ کا حامی و ناصر.